سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے لیے یعنی رب کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کی۔ اس کے علاوہ تو ساری باتیں ختم ہو گئی، میری تعریف، آپ کی تعریف، ان کی تعریف، اس کی تعریف، ساری تعریفیں ختم ہیں۔ کل ٹوٹل اے ٹو زیڈ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ رب کے لیے ہیں، اللہ کے لیے تعریفیں۔ مگر ہاں اگر کوئی رب سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ گئے، اگر ہم رب کے سچے بندے بن گئے، اللہ سے کنیکشن ہو گیا، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، رب کی خوشنودی حاصل ہو گئی، تو سمجھ لو کہ ہم بھی ذکر والے ہو جائیں گے، ہماری بھی لوگ تعریفیں کریں گے۔ جیسا کہ آج رحمت للعالمین تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اب اللہ اور اس کے رسول پاک سے جڑنا، رب سے جڑنا ہے۔ آج جو تعریف اہل بیت کی ہو رہی ہے، آج جو تعریف صحابہ کی ہو رہی ہے، آج جو تعریف سلف و صالحین کی ہو رہی ہے، آج جو تعریف ہے دنیا میں اولیاء صالحین بزرگان دین کی ہو رہی ہے، آج جو غوث اعظم کی تعریف ہو رہی ہے، آج جو غریب نواز کا ذکر ہو رہا ہے، آج جو اعلیٰ حضرت کے تذکرے ہو رہے ہیں، تمام دنیا میں جو اولیاء اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، تمام دنیا میں اولیاء اللہ کے نام سے جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں، جانتے ہو کہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نفس کے لیے نہیں گزارا، اپنے لیے نہیں، اپنے دکھاوے کے لیے نہیں، زمانے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، گھر بار کے لیے نہیں، پریوار کے لیے نہیں، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ ایک ایک لمحہ رب کی تعریف کی، اللہ کی حمد بیان کی، رب کے لیے عبادت کی۔ پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے انسانوں میں اللہ والوں کی محبت کو ڈال دیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی یاد کریں، اور لوگ یاد کریں تو اس کے لیے آپ کو پہلے رب سے جڑنا ہوگا، رسول پاک کی سنتوں کو اپنانا۔ آج مسلمان بھٹکتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی طرف، آج ہمارا سماج بکھرا جا رہا ہے، آج ذرا ذرا سی بات میں نفرتیں ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات میں آپس میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں قطع تعلق، اور معاملہ یہ ہے کہ سلام دعائیں تک بند، اور عید اور بقرعید میں ملن تک ختم ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ سے کوئی بات ہوئی تو بچے ماں باپ کو عید کے دن بھی سلام نہیں کرتے۔ میرے نوجوانوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، تم فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ ساری چیزیں چلاتے ہو، سوشل میڈیا پہ بہت سارے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہو، 5000 تمہارے دوست ہیں فیس بک میں، فالوور 5,000 10,000 ہیں تمہارے، مگر گھر میں آپ کے باپ سے سلام دعا بند ہے، گھر میں ماں کو کبھی تم نے سلام نہیں کیا، بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، بہن کے گھر کبھی نہیں جاتے، اپنی بیٹیوں سے کبھی بات نہیں کرتے، اپنے بیٹوں سے کبھی بات نہیں کرتے گھر میں بیٹھ کر، گھر میں تم بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے، گھر میں ماں باپ کو ساتھ میں کھلانا پسند نہیں کرتے، اور تمہارے فیس بک میں 5,000 دوست ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اکڑ کر زندگی گزارنے والوں، اکڑ کر زمین پر چلنے والوں، تم چاہے کتنے بڑے پیسے والے ہو جاؤ، تم چاہے کتنے بڑے کروڑ پتی ہو جاؤ، مگر جو مقام رب نے تمہاری ماں کو دیا ہے وہ مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ تمہاری جنت، تم سعودی عرب چلے جاؤ، تم چاہے کہیں تبلیغ کرو، چاہے تم کتنا بڑا کام کر لو، چاہے کتنے حج کر لو، چاہے تم ہر سال زکات دیتے رہو، چاہے رمضان کے روزے رکھو، چاہے نمازیں بھی پڑھتے رہو، مگر تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے۔ جب تک تمہاری ماں تم سے راضی نہ ہو جائے گی، اس وقت تک قیامت کی اور رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ جب تمہارے ماں باپ راضی ہو جائیں گے تب رحمت للعالمین بھی راضی ہوگی اور رب العالمین بھی راضی ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ نفرتیں کہاں سے آئی ہیں؟ آپس میں برائیاں کیوں پیدا ہو گئی؟ کیوں ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے بزرگوں سے؟ کیوں اپنے بزرگوں کی تاریخیں بھولتے چلے جا رہے ہیں؟ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، 16 تاریخ گزر چکی ہے اور 17ویں شب لگ گئی ہے آج مغرب سے، 17ویں تاریخ اب شروع ہو گئی ہے۔ 17 تاریخ سرکار غوث اعظم سے بھی نسبت ہے، 17 تاریخ شہنشاہ چھتیس گڑھ سرکار سید احسان علی شاہ بابا لدرا شریف والوں کی بھی 17 تاریخ کو ہر مہینے کا عرس منایا جاتا ہے جو ماہانہ عرس کہا جاتا ہے۔
ہے। 17 تاریخ بہت سارے بزرگوں سے نسبت ہے، ابھی چھٹ 6 تاریخ سرکار خواجہ غریب نواز کا عرس پوری دنیا نے منایا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں جو ہے دھیرے دھیرے یہ پروگرام ہوتا چلا گیا، اور جو ہے 13 رجب کو یوم ولادت مولا کائنات بھی منایا گیا، بہت ساری جگہوں پر عرس ہوئے۔ پھر 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق کے وصال کے تعلق سے لوگوں نے کنڈے کی فاتحہ بھی کرائی۔ حالانکہ بچپن سے جب ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے تو یہی سننے میں آتا تھا جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، حالانکہ یہ رجب کا چاند جو ہے حرمت والا مہینہ بھی ہے، جو 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ یہ رجب کا رب کا مہینہ ہے، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان امت کا مہینہ ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں اس مہینے کے تعلق سے۔ مگر اسی مہینے کی جب 22 تاریخ آتی ہے تو تمام لوگ سرکار امام جعفر صادق کے نام سے کنڈے کی فاتحہ کراتے ہیں، اور بچپن سے سنے چلے آ رہے ہیں۔ مگر کچھ ہمارے علماء اکرام نے جگہ جگہ یہ اعلان بھی کر دیے کہ بھائی کوئی 22 تاریخ ضروری نہیں ہے، آپ 15 کو بھی کر سکتے، کیونکہ ان کے وصال کی تاریخ تو 15 ہے، 22 تو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اس میں ایک بات یہ ڈال دی گئی کہ شیعوں نے خوشی کے طور پر کنڈے کے خوشی کے طور پر کھیر پوری کھائی تھی کہ جب حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، تمام مومنین کے ماموں ہیں، تو ان کے مرنے کی خوشی منائی تھی شیعوں نے، اور یہ معاملہ ہوا۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نے ابھی جمعے کے دن پالی کی جامع مسجد میں بھی اعلان کیا تھا کہ مقصد ہمارا 22 اور 15 نہیں ہے، ہمارا مقصد تاریخ نہیں ہے، ہمارا مقصد تو امام جعفر صادق سے محبت کرنا ہے۔ چاہے تاریخ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، ہمارا جڑاؤ اللہ والوں سے ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ اللہ کے بندیوں سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب قبر میں کچھ کام نہیں آئے گا اللہ والوں کی محبتیں کام آئیں گی۔ قیامت کے روز حشر کے دن جب یہ خونی رشتے کاٹ دیے جائیں گے، جب ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، باپ بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، یہ سارے بھائی بھائی کے رشتے ختم ہو جائیں گے، تب وہاں ایمانی رشتہ کام آئے گا، بزرگوں سے محبت کام آئے گی۔ جب قیامت کے روز کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تب سرکار خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی کام آئے گی، غوث اعظم کی کرم نوازی کام آئے گی، اعلیٰ حضرت کا مسلک کا فیضان کام آئے گا، اس وقت اولیاء اللہ کا فیضان کام آئے گا۔ ہم تو علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک اللہ والوں کی محبتوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ غریب نواز جب ہم مر جائیں تو آپ ہمیں مت چھوڑیے۔ یہ تمام اولیاء اللہ سے آپ جڑے رہو، محبتیں کرتے رہو، یہی ہمارے جابر بھائی نے اسی مقصد سے اس محفل کو سجایا۔ حالانکہ شکرانے کے طور پر، خوشی کے طور پر 11ویں کے بہت سارے پروگرام انہوں نے مکس کر دیے، اور اسی مہینے کی 27ویں شب کو شب معراج بھی ہے، اور جو منائی جائے گی۔ شب معراج کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات ہے، جسم و جسمانیت کے ساتھ، جسم و جسمانیت کے ساتھ پورا ایسے ہی بہو ملاقات ہے۔ اب میں ایک بات یہاں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ امام صاحب قبلہ بتائیں گے آپ کو جمعے کے دن اس کی فضیلتیں، لیکن چونکہ وقت بھی اتنا نہیں ہے، چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں معراج کے تعلق سے، کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو اپنے لیے بنایا اور اپنے حبیب کے لیے کائنات کو بنایا، اپنے لیے اپنے حبیب کو بنایا اور حبیب کے لیے کائنات کو بنایا، کیونکہ اللہ نے زمین اپنے لیے نہیں بنائی، آسمان اپنے لیے نہیں بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی کل مخلوقات رب نے اپنے لیے نہیں بنائی، کیونکہ رب تو پانی سے پاک ہے، زمین و زمان سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ایک نور ہے، ہمیشہ سے تھا ہے رہے گا، وہ ایک نور ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر اس نے اپنے لیے، اپنے بات کرنے کے لیے اپنے حبیب کو اپنے نور سے بنایا، مصطفیٰ کو بنایا، اور مصطفیٰ اور رب دونوں، تو پھر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کائنات کو پیدا کیا، یہ زمین حبیب کے لیے بنائی، آسمان اپنے حبیب کے لیے بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے لیے بنایا، اس لیے جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا، جہاں جہاں رب کی بہنانیت نظر آئے گی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ نظر آئے گی، ہر جگہ رب نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑا، اذان میں رب ہے تو مصطفیٰ کا بھی نام ہے، اگر نمازوں میں رب کے لیے عبادت ہے تو طریقہ مصطفیٰ کا ہے، حج رب کے لیے ہے تو طریقہ، حج کا طریقہ اور ارکان مصطفیٰ کے ہیں، ایسے ہی کوئی بھی کام آپ لے لیجئے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جملے رب کے ہیں، قرآن شریف کا ایک ایک حرف، 6666 آیتیں، 114 سورتیں، 540 رکوع، یہ 30 پاروں کا ایک ایک لفظ رب کا ہے، اللہ کا حکم ہے،
رب کا فرمان ہے، مگر زبان مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن اتنا سخت ہے کہ اگر ہم پہاڑوں پر اسے نازل کرتے تو اس کی ہیبت و طاقت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی پہاڑ کے اندر بھی اتنی سخت و طاقت نہیں تھی کہ جو قرآن کے حرف کو برداشت کر سکے، مگر یہ مصطفیٰ کا سینہ تھا، یہ مصطفیٰ کی زبان تھی کہ رب نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا کہ آج 5 سال 8 سال کا بچہ بھی حفظ کر لیتا ہے۔ آپ سنو، بغیر رب کے بھی کچھ نہیں اور بغیر مصطفیٰ کے بھی کچھ نہیں، اللہ اور مصطفیٰ کے بعد کائنات، مگر ڈائریکٹ نبی تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اس کے لیے بھی وسیلے ہیں، سلسلہ وائی سلسلہ ہے، سیڑھی وائی سیڑھی ہے، جیسے آپ آگے بڑھیں گے کسی ایک کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور پھر ان سے آگے بڑھنے کے لیے ان کا دامن پکڑنا پڑے گا، اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلا آ رہا ہے، جو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ جیسے جاویر بھائی نے مکان بنایا، مکان میں کنیکشن کرایا، بلف لگائے، مگر بلف اور جھومر کتنے بھی قیمت کے ہوں، اگر اس میں کھمبے سے لائٹ کا کنیکشن نہ ہو، کھمبے سے تار جڑا ہوا نہ ہو، تو وہ بلف، وہ روشنی اور وہ بلف اور وہ ٹیوب لائٹیں اور وہ جھومر بیکار ہیں، کیونکہ اس کے لیے کھمبے سے لائٹ کا کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، لمبی داڑھی ہونا، اونچی ٹوپی ہونا اور اونچے پیجامے اور یہ تبلیغیں کرنا اور ہے، اگر تمہارا کنیکشن اللہ والوں سے نہیں ہے، تمہارا جڑاؤ مصطفیٰ سے نہیں ہے، تو یہ بیکار ہے تمہارے لیے داڑھی، بیکار ہے تمہارا لباس، بیکار ہے تمہاری نمازیں، بیکار ہے تمہاری زندگی، کیونکہ اللہ نے کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ اگر تم مصطفیٰ سے ہی نہ جڑ سکے، سرکار کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، مصطفیٰ کی شان کو نہ جان سکے، تو پھر یہ زندگی تمہارے لیے بیکار ہے۔ اور اس بات کو سنیے آگے اور خلاصہ کرتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مدینے کا ہائی پاور ٹاور کنیکشن کربلا تک آیا، کربلا کی روشنی جو ہے وہ بغداد آئی، بغداد سے اجمیر آئی اور اجمیر سے پورے ہندوستان میں پھیل گئی، ایمان کی روشنی۔ اب ہمیں غریب نواز سے جڑنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت ناسئی نزدیک و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ابے آج سے 800-900 سال پہلے سرکار خواجہ غریب نواز اگر کلمہ نہ پڑھاتے تمہارے دادا پرداداؤں کو تو کیا مسلمان ہوتے؟ ذرا سوچئے، آپ ہوتے مسلمان؟ 47 سال کی عمر میں سرکار خواجہ غریب نواز اجمیر میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو 97 سال کی عمر عطا فرمائی، 50 سال آپ نے ایشیا میں، ہندوستان میں پہلے پورا ایشیا تھا، پورے بر صغیر یہ سارے جتنے بھی اطراف کے بھی جو ملک ہیں وہ سب جڑے ہوئے تھے، 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ، 50 سال کی دین کی تبلیغ، دین کے کام کرنے میں آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ اب 50 سال میں 90 لاکھ کو 50 میں بھاگ دے دیں گے تو ایک سال میں 1,80,000 لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا ایوریج، اور چونکہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، 1,80,000 کو 12 میں اگر ہم بھاگ دے دیں گے تو پر منتھ 15,000 لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اور ایک مہینے میں 30 دن کو جوڑا جائے اور 15,000 کو 30 میں اگر بھاگ دے دیا جائے تو پر ڈے ڈیلی 500 لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، اور اس 500 چونکہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 500 کو 24 میں بھاگ دے دیا جائے تو پر گھنٹہ 20 لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ جانتے ہو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمارے خود کے کلمے یاد نہیں، آج ہمارے بچوں کے کلمے یاد نہیں، ہماری بیوی کے کلمے یاد نہیں، ہماری ماں کے کلمے یاد نہیں، ہمارے باپ کے کلمے یاد نہیں، گھر والوں کے کلمے یاد نہیں۔ ارے جب ہمارے خود کے کلمے یاد نہیں، کلموں کا معنی و مفہوم معلوم نہیں، جب کلمے کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں تو دوسروں کو کلمہ کیا پڑھائیں گے؟ پہلے خود کلمے یاد کریں، کلموں کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے معنی و مفہوم کو جانیں، کلمے سے محبت کریں، پھر دوسروں کو کلموں کا پیغام لے جائیں، پھر دوسرے کو کلمہ پڑھائیں۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز تھے جو ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ رحمت دو عالم نے انہیں بھیجا تھا اور فرمایا تھا جا ہند سے مجھے ایمان کی بو آ رہی ہے، اور راستہ دکھا دیا خواب کے ذریعے اور اشارہ کیا جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ اے سید حسن تمہیں ادھر دین کا کام کرنا ہے، اور جب یہاں آئے اور دین کا کام کیا تو آج رہتی دنیا تک
کوئی بھی بیٹھے کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم چاہے ڈنڈے کی چوٹ پر کچھ بھی کر لو، مگر دلوں پر جو راج کرتا ہے وہ غریب نواز ہے۔ دلوں پر حکومت خواجہ غریب نواز کی ہے آج بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب رجب کے تعلق سے اور معراج کے تعلق سے چند باتیں اور سنیں اور بات کو ختم کر دیا جائے۔ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے شب معراج؟ کیسے اللہ نے بلایا اپنے حبیب کو؟ اس لیے بلایا کہ روزانہ سرکار دین کا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے، اور جب اس دن آپ نکلے تو صبح سے شام تک کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ مایوس ہو گئے، چہرہ بدل گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا اور رنجیدہ ہو گئے، اور آپ سیدھے اپنی پھوپھیزاد بہن ام ہانی کے گھر چلے گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا کیسے آنا ہوا؟ آپ کا چہرہ کیسے بدل گیا؟ کہا بہن آج صبح سے شام تک میں نے دین کا کام کیا، لوگوں کو دعوت دی، مگر ایک بھی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ اگر لوگ ایسے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم کیسے بلند ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے لیٹ گیا۔ بہن نے بسترا لگا دیا، بسترے میں لیٹ گئے۔ ادھر سرکار غمزدہ ہو کر لیٹے ہیں سوچ و فکر میں، اور ادھر رب العالمین نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل میرا حبیب رنجیدہ ہو گیا ہے، اب مجھے اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے، اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازنا ہے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا مولا وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ تم جنت کو سجا دو، آسمان کے دروازے کھول دو، آسمانوں کو سجا دو، میں اب اپنے حبیب کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلانا چاہتا ہوں، کیونکہ رب کے دیدار سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو، فوج کو بھیج دیا، حور و غلمان ساتھ میں۔ جبرائیل گئے تو سرکار آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیسے جگاؤں، یہ تو آرام کر رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جبرائیل تجھے جو یہ کافوری آنکھیں دی ہیں کس لیے دی ہیں؟ میرے حبیب کے پیروں کے تلوے سے ان کافوری آنکھوں کو ٹچ کر دو، جب ٹھنڈک پہنچے گی تو جاگ جائے گی۔ اور جب ٹھنڈک پہنچی تو مصطفیٰ نے کہا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا رب آپ کا مشتاق ہے، رب آپ کا انتظار کر رہا ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے۔ ذرا یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھیں آپ، یعنی رب نے ہی انتظام کیا بلانے کا، سواری کا انتظام اللہ کی طرف سے، جنت کو سجا دیا گیا، ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ حبیب آپ اپنے غلاموں کو بتا دینا کہ جنتیں کیسی ہیں، آؤ پہلے ہی زندگی میں تمہیں جنتیں دکھا دیتا ہوں، جنت میں محل کس کے کیسے ہے، گھر کس کا کیسا ہے، وہ سب اپنے غلاموں کا آپ دیکھ لیں۔ اور جب رب سے ملاقات المختصر جب پہنچے ملاقات کرنے کے لیے تو پہلا سوال اللہ کا یہ تھا اے حبیب دنیا کا دستور ہے کہ کوئی کسی کے پاس جاتا تو تحفہ لے کر جاتا ہے، تم دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو جواب سرکار کا یہ تھا مولا میں تیری بارگاہ میں سجدوں کی جبی لے کر آیا ہوں، یہ ماتھا کیونکہ تو کسی کے آگے نہیں جھکتا، کائنات تیرے سامنے جھکتی ہے، یہ ماتھے کی جبی، یہ جبی لے کر آیا ہوں، ماتھا لے کر آیا ہوں سجدوں کا۔ تو رب نے فرمایا جا تجھے یہی تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ نمازوں کا تحفہ ملا۔ جب مصطفیٰ گئے تھے تو صرف سرکار کی معراج تھی، اور جب واپس آئے تو کائنات کا جو ذرہ مصطفیٰ سے جڑا اس ذرے کی معراج ہوتی جاتی ہے۔ بہرحال اور آج بھی مومنوں کے لیے معراج نماز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ نماز معراج میں ہی ملی ہے، اس لیے اگر ہم نماز پنجگانہ پڑھ لیں تو رب کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں۔ رب فرماتا جب میرا بندہ میرے لیے سجدہ کرتا ہے بالکل میرے پاس، میرے قریب، میرے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے سامنے ڈائریکٹ ہو، جو بندہ سروا سجود ہو، تم اس کی نماز کے آگے سے نکل رہے ہو، تم اس کی نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، نماز کی حیثیت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ہٹ جاؤ اس کے سامنے سے، کیونکہ یہ بندہ اب سجدے میں ہے اور رو رو کر رب سے دعا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ادا ہماری نماز پڑھنا چالو کیجیے۔ آپ مسجد بنا رہے ہیں، بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے، لیکن آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اس مسجد کو آباد بھی کر لیجئے گا۔ پہلے تو کاغذی کارروائی مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہاؤ ہلہ کام نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مزاج دنیا کا کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں قلم میں مضبوط ہوں، قلم مضبوط ہو،
کیونکہ جب شروعات سرکار پہ ہوئی تھی تو اقرا سے شروعات ہوئی تھی، پڑھنے سے شروعات ہوئی تھی. قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ اقرا سے ہوا ہے، پڑھیے محمد، پڑھائی سے شروعات ہوئی ہے. لیکن آج ہم پڑھائی میں پیچھے ہوتے چلے گئے. نہ دنیاوی تعلیم میں کامیابی ہے، نہ دینی تعلیم میں کامیابی ہے. دینی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ وضو کے مسائل معلوم نہیں، غسل کے طور طریقے معلوم نہیں، پاکی طہارت ہم اور آپ کو معلوم نہیں. اور دنیا کی تعلیم کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی 10ویں فیل ہے، کوئی 11ویں فیل ہے، کوئی 8ویں فیل ہے، کوئی 5ویں فیل ہے. نہ دنیا کی تعلیم کی ڈگریاں ہیں تمہارے پاس، نہ دینی تعلیم میں کامیابیاں ہیں. نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، بیچ میں لٹک رہے ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں، جو حضرات ڈرائیور ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، چونکہ تمہارا سفر بہت لمبا رہتا ہے اور کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی حیدرآباد تو کبھی کہیں بھی ٹرک لے کے نکل جاتے ہو. آپ ڈرائیور حضرات ہیں، پریوار گھر میں ہے، بچے گھر میں ہیں، بیوی ماں باپ سب گھر میں، تنہا اکیلے نکل جاتے ہو گاڑی لے کر. تمہارے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدارا اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کرو. کبھی ناپاک اور گندے رہ کر گاڑی چلانے کی کوشش مت کرو، بلکہ باوضو ہو کر کوشش کرو. ٹوپی لگا کر، ٹوپی نہیں تو ایسے ہی باوضو ہو کر پاک صاف لباس پہن کر گاڑی چلاؤ. اور گاڑی میں ایک بوتل پانی پینے کے لیے جو رکھتے ہو، ایک بوتل کم سے کم استنجا کرنے کے لیے رکھو، کہ جب جہاں استنجے کی حاجت ہو جائے گاڑی سائیڈ میں روکنے کے بعد پیشاب بیٹھ کر کرو. اور یہ قبلہ رخ دیکھ لینا کہ کہیں کعبہ قبلے کا رخ تو نہیں ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا ہے، دوسری سمت پورب کی جانب کرنا ہے. اور کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا پاک کر کے، اور پھر اگر وضو کے لیے پانی ہو تو وضو کر کے چلے. اور وضو نہ بھی رہے تو مومن ہر وقت پاک رہتا ہے، مومن کی زبان پاک رہتی ہے، مومن کا دل پاک رہتا ہے، مومن کی سوچ و فکر پاک ہونا چاہیے، ہمارا انداز پاک ہونا چاہیے. اس لیے آپ پاک صاف لباس اور جسم پاک ہو تو آپ جب گاڑی سٹارٹ کریں اور پھر آپ سفر کی دعا پڑھ لیں یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں. اور پڑھنے کے بعد جب گاڑی سٹارٹ کریں تو کانوں میں ایئر فون میں گانے لگانے کے بجائے قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے جانا. کانوں میں گانے سننے کے بجائے نعت مصطفیٰ سنتے ہوئے جانا، اور آپ نعت رسول سنتے ہوئے یا درود شریف گنگناتے ہوئے نکلنا. پھر آپ گاڑی آرام سے چلاتے ہو، رب کا ذکر بھی ہو رہا ہے، رسول پاک کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حمد و ثنا بھی بیان ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی آپ سنتے ہوئے جا رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت بھی آپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے. تو سن لو، جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں. جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے تو آپ کی گاڑی میں فرشتوں کی نظر رہے گی، فرشتوں کی آمد ہو جائے گی. اور جس کی گاڑی میں فرشتوں کے نوری قدم پڑ جائے، اس گاڑی میں بھی برکت ہو جائے گی، سفر میں بھی برکت ہو جائے گی. کبھی کوئی حادثہ اور اس طرح کے معاملات نہیں آئیں گے. پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ناپاکی کی حالت میں گاڑی نہیں چلانا ہے، بیٹھ کر استنجا کرنا ہے. کسی کو دیکھا غیر آدمی کو کھڑے ہو کے اسٹارٹ ہو گیا تو آپ بھی جنگل کو ہرا بھرا کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. ارے خدا رہا کسی کوئی اور پیڑوں کو ہرا کر رہا ہے، کھڑے ہو کے تو آپ بیٹھ کے کرو، کیونکہ اس کو تو طریقہ معلوم نہیں ہے، کسی نے نہیں بتایا. آپ کو تو آپ کے نبی نے طریقہ بتا دیا. سرکار سے بڑا، حضور سے بڑا کوئی رہبر نہیں ہے. ادھر ادھر آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑے رہبر آدم مصطفیٰ ہیں، طبیب آدم مصطفیٰ ہیں. اب سرکار نے آپ کو زندگی کا ایک ایک لمحہ جینے کا طریقہ بتا دیا. اب آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، فلمی ایکٹروں کی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نقل ہی کرنا ہے تو شاہ رخ و سلمان کی مت کرو، نقل ہی کرنا ہے غوث و خواجہ رضا کی نقل کیجیے، نقل ہی کرنا ہے اولیاء اللہ کی کیجیے، بزرگان دین کی نقل کیجیے، تاکہ ان کی نقل دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. ہمار صلی کے اللہ رحمت للعالمین. اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جو کھانا بھی کھاؤ گے نا، اب بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ جو کھانا جو کھائیں گے ابھی تقریر کے بعد، اس کو بھی ادب سے کھایا کریں، کیونکہ یہ شادی بیاہ اور پارٹیوں کے کھانے نہیں ہیں، بلکہ یہ بزرگوں کے تبرک ہیں. ان کھانوں میں اولیاء اللہ کی نسبتیں ہیں، بزرگان دین کا فیضان ہے. افراتفری مچا کے کھڑے ہو کر بھاگ کے دھکا مکی سے نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ کر پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر سر کو ڈھک کر، اور دسترخوان ہے تو دسترخوان بچھا کر، اور پھر بسم اللہ پڑھ کے اور دعا پڑھ کے جب آپ کھانا کھانا شروع کریں تو ایک ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبائیں. آج مسلمانوں کو کھانا کھانے میں اتنی جلدی ہو گئی، اتنا جلدی کھاتے ہیں کہ ایک نوالا کاٹ دے. ارے بھائی، اللہ نے آپ کو 32 دانت دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ کائے کے لیے دانت ملے ہیں آپ کو؟
کھانا کاٹنے اور چبانے کے لیے تو آپ کو دانت دیے اللہ نے. کیا کرو گے دانتوں سے؟ کیا زنجیریں توڑو گے؟ زنجیر کا دانتوں کا کام ہی کھانے کو چبانا ہے. اور جب کھانا دانتوں سے آپ نہیں چباتے تو پیٹ میں چلا جاتا ہے. جو کام دانتوں کا ہونا چاہیے وہ آنتیں کرتی ہیں. جب آنتوں میں جاتا ہے وہ کچا کھانا ادکٹا تو آنتوں میں درد ہونے لگتا ہے, معدہ خراب ہو جاتا ہے, لیور خراب, معدہ خراب, آنتیں خراب, گیس بڑھ رہا, پیٹ پھول رہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ڈاکٹر تو فلانا تو دماغ کا زندگی ہو گئی ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے. سر آج میں کھانا کھایا, میرا پتہ نہیں پیٹ میں درد بہت ہو رہا ہے. کبھی سوچا کہ ہم نے سنت مصطفیٰ کے طریقے سے کھانا کھایا کہ نہیں؟ 1400 سال پہلے جب ڈاکٹری بھی پیدا نہیں ہوئی تھی, جب سائنس نے بھی جنم نہیں لیا تھا, تب میرے سرکار نے فرمایا تھا ہاتھ دھو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر باوضو ہو کر, اگر وضو کر سکتے ہیں تو دسترخوان سرخ رنگ کا بچھا کر 10 لقمے, ایک لقمے پر 10 دیکھیاں ملیں گی اگر دسترخوان سرخ ہوا, اور پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو لقمہ کھاؤ گے درمیانی, اور اس کے 32 مرتبہ چبانا, جتنے دانت ہیں اتنی مرتبہ چبانا, ہر دانت کے بدلے میں ایک بار چبانا. جب تم کھانے کو چبا لو گے تمہارا کھانا پیسٹ ہو جائے گا, باریک ہو جائے گا, بالکل کھیر کی طرح ہو جائے گا, حلوے کی طرح نرم ہو جائے گا. جب وہ معدے میں جائے گا تو معدہ آسانی سے ہضم کرے گا, جب آنتوں میں جائے گا تو آنتیں آسانی سے ہضم کریں گی. کبھی پیٹ خراب نہیں, درد نہیں, گیس نہیں, قبض نہیں, بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. صرف سنت مصطفیٰ کے کھانے کے طریقے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پانی مت پیو, گھٹنوں میں درد ہوگا, گھٹنے کا لیکوڈ ختم ہو جائے گا. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ بات ہے کہ میں چونکہ حکمت بھی کرتا ہوں, دواخانہ بھی ہے, اور میں حکمت کی پڑھائی بھی کیا ہوں, تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں پڑھائی گئی ہیں کتابوں میں کہ یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے آئل, یہ ختم ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے, درد ہونے لگتا ہے گھٹنوں میں. آج تو ہم گٹر گٹر کر رہے ہیں لیکن نقصان کتنا بڑا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم کھڑے ہو کر پانی پیو تو انگلی ڈال کے اسے اگل دو, باہر نکال دو, اس پانی کو اندر مت جانے دو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ کھڑے ہوئے اور سیدھا باٹل چڑھا دیے. بیٹھ کر پیو میرے بھائی, ادب کے ساتھ پیو. آپ دوسروں کی نقل کیوں کر رہے ہو؟ رہبر اعظم نے, سرکار دو عالم نے آپ کو جو سنت کا طریقہ بتایا اس پر زندگی گزارو. اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ. بچوں کو ڈانٹنے اور مارنے سے بچے نہیں سیکھیں گے کہ جاؤ مسجد میں نہیں تو پیٹوں گا, جاؤ امام صاحب کے پاس نہیں تو پیٹوں گا. 1400 سال پہلے سرکار نے فرمایا پہلا مدرسہ بچے کی ماں کی گود ہے. پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ پہلا مدرسہ, یہ مدرسہ مسجد سیکنڈ ہے, یہ مدرسہ دوسرا ہے, پہلا نہیں ہے. پہلا ماں کی گود ہے, ماں کی گود. غوث آدم نے جو غوث آدم نے 17 پارے سنائے تھے, 18 پارے, وہ کیا ماں کی گود سے ہی تو آئے تھے؟ جو سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے 14 پارے سنائے تھے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں, وہ ماں کی شکم سے ہی تو سیکھ کر آئے تھے. غریب نواز نے ماں کی گود سے دین سیکھا, امام حسن حسین نے ماں کی گود سے دین سیکھا, بڑے بڑے بزرگوں نے, اعلیٰ حضرت نے, مفتی اعظم ہند نے, ان بزرگوں نے ماں کی گود, ماں کے قریب سے دین سیکھا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ مدرسے میں بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم ماں کی گود سے دے, کہ ہماری ماں بہنیں اگر قرآن پڑھ کے بچوں کو سکھائیں, قرآن پڑھیں اور بچہ گود میں بیٹھے, نماز پڑھیں بچہ بازو میں بیٹھے, بچہ شکم میں ہے ماں قرآن پڑھ رہی ہے, بچہ پیٹ میں ہے ماں نمازیں پڑھ رہی ہے, بچہ شکم میں ہے ماں باوضو ہے, پاکی اور طہارت میں ہے. تو یاد رکھو کہ بچہ شکم میں رہ کر بچے کے اوپر ماں کی طہارت پاکی کا اثر اتنا پڑے گا کہ جب بچہ دنیا میں جنم لے گا تو دنیا دار نہیں بلکہ ہمیشہ دیندار رہے گا. ان باتوں پر عمل کریں. وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر کبھی ملاقاتیں رہیں گی انشاءاللہ, پھر باتیں ہوں گی, پھر کبھی ملاقات رہے گی تو پھر اور آگے باتیں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.